السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ پاک نے زندگی کو مشقتوں کے ساتھ جوڑا ہے، مسائل کے ساتھ جوڑا ہے، مشکلات کے ساتھ جوڑا ہے، اور راحتوں کا نظام صرف جنت میں رکھا ہے کہ اگر راحتیں پانی ہیں اور خوشیاں اور خوشحالیاں پانی ہیں تو وہ صرف جنت ہے اس کے لیے. اور دنیا مشقتوں سے بھری ہوئی ہے، ناگواریوں سے بھری ہوئی ہے، مشکلات اور پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے. ایک ختم نہیں ہوتی، دوسری ہوتی ہے، لیکن سچ یہی ہے کوئی مشکل نہیں ہوتی. اللہ نے فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ. دنیا میں کوئی مشکل، کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کا اللہ نے دنیا میں اس کا حل نہ رکھا ہو. کوئی مسئلہ ایسا دنیا میں پیدا کیا ہی نہیں جس کا اللہ نے دنیا میں اس کا حل نہ رکھا ہو. اللہ کا نظام طاقتور ہے، ہر چیز کا حل ہے، اور ہر چیز کی ایک تدبیر بھی ہے، اور وہ تدبیر ہمیشہ غالب ہوتی ہے. ایک میری آپ کی تدبیریں ہیں، ایک میرے رب کی تدبیر ہے، اور آپ کی تدبیر بڑی غالب ہوتی ہے. انسان جہاں اپنی ساری تدبیروں میں تھک جاتا ہے وہاں تقدیر کا ساتھ لیتا ہے. یہ وظیفہ تقدیر، یہ دعا تقدیر، یہ اللہ کا نام تقدیر، اللہ کے حبیب کا نام تقدیر، یہ دعاؤں کے لیے کہنا تقدیر، دعائیں لینا تقدیر، دعائیں کرنا تقدیر، یہ تسبیح، یہ سجدے، یہ حزب البحر، یہ روزے، یہ مشقتیں، اس تقدیر کو اپنے ساتھ لینا ہے. اور تقدیر دوسرے لفظوں میں رب کا فیصلہ، تدبیر دوسرے لفظوں میں بندوں کا فیصلہ. اور ہمیشہ بندے ہار جاتے ہیں، رب جیت جاتا ہے. بندے ہار جاتے ہیں اور رب جیت جاتا ہے. جیتے ہوئے رب کو کون ہرا سکتا ہے؟ دنیا میں تدبیر کا اختیار کرنا ضروری ہے. بیمار ہے تو علاج کرے، بھوکا ہے تو کھانا کھائے، چیز ہے تو اس کی حفاظت کرے. تدبیر کا اختیار کرنا ضروری ہے، لیکن ہمیشہ تدبیر کے اوپر تقدیر غالب رہی ہے. انسان بڑی تدبیریں کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب میرا یہ مریض ہے، جتنے پیسے لگیں بچ جائے. خاموش ہو کے کہتا ہے بس اب دعا ہی کریں، بس اب دعا ہی کریں. کون سی تدبیریں ایسے ہیں جس سے زندگی میں فیصلے بدل جاتے ہیں؟ تسبیح خانے نے سال ہر سال سے یہ نظام بانٹا ہے، یہ راز بانٹے ہیں. تسبیح خانے نے سال ہر سال سے یہ موتی بانٹے ہیں اور تقسیم کیے ہیں. اور یہ تحفے جو سینوں کے راستے، کتابوں کے راستے، دفینوں کے راستے نکال کے انسانیت میں عام کیے ہیں. میرا پہلا قدم تسبیح خانے کا، میرے حضرت کی خدمت میں جو تسبیح خانے کا میرا پہلا قدم ہے وہ 1984 کا ہے، 84 کا ہے. اور 84 سے اب تک میں نے زندگی میں یہی دیکھا ہے کہ موتی بانٹے جا رہے ہیں. انسانیت کے درد اور دل، انسانیت کے مسائل اور مشکل اور پریشانیوں کے لیے انسانیت کو دیا جا رہا ہے.
انسانیت بڑی دکھی ہے، یاد رکھنا۔ یہ ذرا مجھ سے پوچھنا، بڑا مال، بڑی دولت، بڑے عہدے، پاکستان کی کسی ایک صوبہ، کیونکہ رازداری میرا شعبہ ہے، میں کسی کا تذکرہ ایسے انداز پہ نہیں کروں گا کہ اشارہ کنایتاً بھی کسی کی پہچان ہو جائے۔ پاکستان کی کسی ایک صوبے کا بہت بڑا افسر، بہت بڑا، میرے سامنے ایسے آنسوں بہا رہا تھا اور ایسے رو رہا تھا کہ شاید بلکتا ہوا کوئی بچہ روتا ہو، سسکتا ہوا کوئی بچہ روتا۔ کہنے لگا میرے پاس عہدے ہیں، دولت ہے، مال ہے، عہدے ہیں، دولت ہے، مال ہے، چیزیں ہیں، سب کچھ ہے، پر ایک ایسی چیز میرے پاس نہیں ہے جس کو میں سسک رہا ہوں، جس کو میں تڑپ رہا ہوں۔ سب کچھ میرے پاس ہے، ہر چیز میرے پاس ہے۔ سنا ہے آپ کوئی وظیفہ دیتے ہیں، آپ کوئی تسبیح دیتے ہیں، آپ اللہ اللہ دیتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں، مجھے بھی کچھ دے۔ میں تھک چکا ہوں اپنی تدبیروں کو، میں تھک چکا ہوں اپنے وسائل کو، میں تھک چکا ہوں اپنی کوششوں کو، میں تھک چکا ہوں اپنے لنکس کو، رابطوں کو، ساری چیزوں پہ تھک کے سنا ہے آپ کے پاس آیا۔ کون سا لفظ ایسا ہے جو تقدیر بدل دیتا ہے؟ کون سا حرف ایسا ہے جو نظام بدل دیتا ہے؟ کون سی دعا ایسی ہے جو میری مشکلوں کو حل کر دیتی ہے؟ کون سی چیز ایسی ہے جو میری زندگی سے کانٹے نکال کے پھول لا سکتی ہے؟ زندگی میں کچھ چیز ناممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک نے جہاں بیماری بنائی ہے وہاں اس کا علاج بھی بنایا ہے، جہاں مرض بنایا ہے وہاں اس کی دوا بھی بنائی ہے، جہاں دا ہے، دوا ہے، وہاں اس کی دوا بھی ہے، علاج بھی ہے، شفا بھی ہے۔ ایک بوٹی ہوتی ہے، چار چٹا بھی کہتے ہیں، پٹکنڈا بھی کہتے ہیں، اس کے مخصوص یہ ہے کہ باغوں میں جائیں تو اس کے الٹے کانٹے اکثر کپڑوں کو چپک جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے چھوٹے۔ جہاں وہ بوٹی ہوگی وہاں سانپ ہوگا، یعنی جہاں سانپ ہوگا اللہ نے اس کا تریاک، اس کا علاج وہ بوٹی کی شکل میں رکھ دیا ہے۔ باغوں میں اکثر سانپ ہوتے ہیں، اللہ نے اس کا علاج رکھ دیا، اللہ نے اس کا علاج رکھ دیا۔ میں ابھی شام میں تھا تو شام میں ایک بوٹی اتنی زیادہ، کیونکہ میرا شعبہ ہے ہربل سے میرا تعلق ہے، شام میں اتنی ایک بوٹی اتنا زیادہ، وہ پاکستان میں بھی ہے، وہ میں نے عراق میں بھی دیکھی، وہ میں نے ترکیہ میں بھی دیکھی، وہ میں نے سعودی عرب میں بھی دیکھی، میں نے وہ بخارا، سمرقند، تاشقند میں بھی دیکھی، میں نے وہ خوارزم میں بھی دیکھی۔ وہ ایک ہی بوٹی، اور بھی ہے، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہاں یہ مرض ہے، اس مرض کا اللہ نے یہ علاج یہاں رکھ دیا ہے۔ وہ کسی کو پتا ہے یا نہیں ہے؟ بہت زیادہ۔ انسانیت دکھی ہے، انسانیت کے لیے کوئی مرہم ہو جائے۔ یہ جو حزب البحر کا چلہ ہو رہا، آج ماشاءاللہ اپنے عزم سے، بہت محنت سے اس کی تعداد کو پورا کیا، اور جو ہدایات ملی اس کے بعد اس کی لذت دگنی ہو گئی، اور جو ہدایات ملی اس کے بعد اس کی ترتیب میں مزہ آ گیا، اور جو ہدایات ملی اور ہم نے بیٹھ کے اس کی ترتیب کو دیکھا کہ اس کو کرنا کیسے ہے، اس میں احتیاط کیا کرنی ہے، اس پہ محنت کیا کرنی ہے، کیا صرف تعداد پہ محنت کرنی ہے یا توجہ پہ بھی محنت کرنی ہے، اس کا بڑا فائدہ ہوا، بہت فائدہ ہوا۔ ایک دو دن باقی ہیں، آج کا دن روزہ، روزے کے ساتھ حزب البحر، اور حزب البحر کی ایک تعداد پہ توجہ، ایک اس کی توجہ پہ توجہ، ایک اس کے دھیان پہ توجہ، ایک اس کے فضائل پہ توجہ، ایک اس کی نیت پہ توجہ، ایک ترک لذات پہ توجہ، ایک ترک شہوات، ترک حیوانات پہ توجہ، ایک ترک جلالی پہ توجہ، ایک زمان اور مکان پہ توجہ، ایک ہی جگہ ہو، ایک ہی وقت ہو۔ یہ ساری چیزیں آج آپ ماشاءاللہ آپ نے کی ہیں۔ ہاتھ کھڑا کریں، کس کس نے حزب البحر کیا؟
ماشاء اللہ، خوش قسمت ہے، خوش قسمت ہیں آپ حضرات، نسلوں کے کام آئے گا۔ کسی فقیر کی آج 2 لفظ یاد رکھیے گا، کسی فقیر کی محفل میں مسلسل جانا نسلوں کے کام آتا ہے۔ کئی واقعات ہیں بڑی بڑے مالداروں اور دولت، مرزا عمر، فرغانہ، پوچھا یہ رزق دولت کہاں سے ملا، یہ مال چیزیں کہاں سے ملی؟ حتیٰ کہ بادشاہت مل گئی، بادشاہت مل گئی۔ کہا کسی درویش کے ہاں آنا جانا تھا، ان کی محفل کی قدردانی تھی، ادب تھا، ان کی محفل کی قدردانی تھی، ادب تھا۔ اس محفل کی قدردانی اور ادب کی وجہ سے رب نے میرے لیے بخت کے، عزت کے، تونگری کے، دولت کے، رزق کے، صحت کے، راحت کے، رحمت کے، کرم کے، عطا کے فیصلے کر دیے، بس آنا جانا تھا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوہار کے پاس جاؤ گے کچھ نہ ملے گی، دھواں اور چنگاریاں تو مل ہی جائیں گے، اور خوشبو والوں کے پاس جاؤ گے کچھ نہ ملے گا تو خوشبو تو مل ہی جائے گی۔ ان اللہ والوں کی محفل میں دنیا بھی ملتی ہے، رزق، صحت بھی ملتی ہے، عزت، شان و شوکت بھی ملتی ہے، دنیا آخرت کے خزانے ملتے ہیں، دنیا آخرت کی عطائیں ملتی ہیں۔ خوش قسمت ہے جو اس محفل کو قدردانی سے لے، قدردانی سے آئے، قدردانی سے بیٹھے، ورنہ دنیا کی یہ گرمیاں حبس تو ساری زندگی چلیں گی، ایک وقت آئے گا ہم ختم ہوں گی، موسم تو چلتے ہی رہیں گے، ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے۔ ہم ان مسائل سے کیسے نکلیں، ہم ان مشکلات سے کیسے نکلیں، زندگی کی ان پریشانیوں سے کیسے نکلیں؟ اور حزب البحر جو پڑھنے والے ہیں قسمت والے ہیں۔ حزب البحر میں نے کل کتنے گھنٹے دیے حزب البحر کے اوپر بات کرنے کے لیے، اندازہ کل کتنے گھنٹے؟ 5.5 گھنٹے مسلسل میں نے اس پہ بات کی کہ اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے کمالات کیا ہیں، اور اس کی تاثیر کیا ہے، اس کی تاثیر کیا ہے۔ آج میں کچھ سوال آپ سے کروں گا، آپ کے سوال اور آپ کچھ جواب دوں گا۔ کبھی کبھی میں مہینوں سالوں کے بعد ایک چیز ایسی بھی لاتا ہوں کہ آپ کا سبق سنتا ہوں جو میں نے آپ کو دیا۔ کیا خیال ہے جو سبق دیا سنا بھی جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ جی اللہ والے، جو سبق دیا جائے اس کا سننا بھی چاہیے، اس کو سننا بھی چاہیے کہ سبق یاد ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ مجھے ایک چیز بتائیں، کوئی بھی لا علاج بیماری ہو، دنیا عاجز آ گئی ہو، عبقری تسبیح خانے نے آپ کو اس کے لیے کیا ٹوٹکا دیا، آپ نے آزمایا، بتائیں۔ ایک ہاتھ کھڑا ہوا، دوسرا ہاتھ، ادھر بھی ہاتھ ہیں، ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں۔ پھر سوال ہے، کوئی لا علاج بیماری ہو، معالج عاجز آ گئے، عبقری اور تسبیح خانے نے آپ کو اس کا رستہ اور راہ دی اور آپ کو فائدہ ہوا، کیا بتائیں گے آپ؟ کیا تدبیر بتائیں گے؟ جی کہتے ہیں میں نے اپنے والدین پہ آزمایا ان کی لا علاج بیماریوں میں پانی میں پاؤں ڈال کے یا کہارو پڑھنا۔ کتنی تسبیح؟ 11 یا کہارو، کہ اللہ بیماری پہ قہر برسا دے، یا اللہ جادو جنات پہ قہر برسا دے، اے اللہ حاسد دشمنوں پہ قہر برسا دے، یا اللہ جنت نظر بد پہ اور میری تکلیفوں پہ وہ جتنی بھی لا علاج ہیں، اے اللہ تیرا نام بڑا ہے، بیماری بڑی تو نہیں، تیرا نام طاقتور ہے، بیماری طاقتور تو نہیں، اے اللہ تو عظیم ہے، تو گریٹ ہے، یہ بیماریاں تو چھوٹی چیزیں ہیں۔ تو کہنے لگے پانی کے ٹب میں پاؤں ڈال کے اور میں نے 11 تسبیحاں پڑھی یا کہاروں کی اپنی والدین کے لیے نیت کر کے، اور اول آخر 11 بار درود شریف پڑھا،
چند دن چند ہفتے پڑھا، پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں ان کی شوگر کنٹرول نہیں ہوتی تھی، 750 800 رہتی تھی۔ ان کا گھٹنا ٹوٹ گیا، ڈاکٹروں نے آپریشن بتایا، کمزور اتنے تھے آپریشن ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور اسی وظیفے سے اسی ٹوٹے گھٹنے کے ساتھ جڑ بھی گیا اور چل بھی رہے ہیں۔ جہاں انسان کی تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں، جہاں انسان کی تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں، وہاں صرف دو چیزیں کام آتی ہیں، ایک عشق، ایک وظیفہ۔ عشق کا وظیفے سے کیا تعلق ہے؟ عشق کہتے ہیں یقین کو، عشق کہتے ہیں کامل ایمان کو، عشق کہتے ہیں کامل اعتقاد کو، عشق کہتے ہیں کامل ایسا اعتقاد کہ ساری دنیا نفی کر رہی ہے، ساری دنیا نفی کر رہی ہے۔ عشق کہتے ہیں نہیں، جو ہے حق ہے، جو ہے سچ ہے، جو زندگی ہے بالکل ٹھیک ہے، اس کا نام عشق ہے۔ اور وظیفہ یا قہارو، کہتے ہیں اسی ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ والد صاحب بالکل چل رہے ہیں، کوئی آپریشن نہیں ہوا، شوگر کنٹرول ہے، بیماریاں کنٹرول ہیں، بڑھاپے کا جوبن ہے، بڑھاپا اپنے طور پہ ہے، لیکن اللہ کے نام کی طاقت نے پر لگا دی ہے۔ اور کون بتائے گا؟ کسی لا علاج بیماری کے لیے جی کہتے ہیں درود شفا میں نے آزمایا، جو آج بھی پڑھیں گے اور آپ بھی میرے ساتھ ابھی بھی پڑھیں گے، کہنے لگے میں نے اس کو آزمایا ہے، درود شفا کو، جتنی بھی لا علاج بیماری ہو، جتنی بھی لا علاج تکلیف ہو، میں نے اس کو آزمایا۔ درود شفا ہر جمعرات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ آپ نے 3 دفعہ تو نہیں پڑھا، آپ نے لاکھوں دفعہ پڑھا ہے۔ تسبیح خانے کی عمارتیں بھری ہوئی ہیں، پھر یہاں نہیں، اس وقت یہ آواز پوری دنیا میں جا رہی ہے، کہیں صبح دوپہر شام رات، پھر بعد میں لوگ اس کو سننے والے ہیں۔ یہ پورا نظام، پورا کا پورا نظام تسبیح خانے کا، یہ پورا نظام تسبیح خانے کا، اور یہ پڑھ رہا ہے یہ درود۔ اچھا، کوئی خلوص والا، کوئی شفقت والا، کوئی راحت والا، کوئی تقوی والا، کوئی ایمان والا، کوئی ولایت کا تاجدار، کوئی فقیر، کوئی دکھی، کوئی دکھیارا، کوئی غم کا مارا، کسی نے خلوص سے پڑھا، کسی نے درد سے پڑھا، کسی نے ڈوب کے پڑھا، کسی نے غم سے پڑھا، کسی نے ہچکیوں سے پڑھا، کسی نے آنسوں سے پڑھا، اور کسی نے اللہ کے تصور کے سے پڑھا، کسی نے اللہ کے دھیان سے پڑھا۔ کیا خیال ہے یہ 1 دفعہ ہم نے پڑھا؟ کیا 2 دفعہ پڑھا؟ کیا 3 دفعہ پڑھا؟ نہیں نہیں، یہ ہم نے لاکھوں دفعہ پڑھا ہے، اور یہ پڑھا ہماری زندگی پہ اثر ڈال جاتا ہے، اور اللہ کے خزانوں سے راحت، شفا، کرم، فضل، عطا اور شفقت کے فیصلے کروا جاتا ہے۔ درود شفا، درود شفا ہر بیماری کا علاج ہے، ہر دکھ کا علاج ہے، ہر غم کا علاج ہے درود شفا۔ اور کس کو تجربہ ہوا کسی بیماری کے، کسی تکلیف کے لیے؟ جی کہنے لگے آپ نے آفاسیپٹم اور اذان کا عمل بتایا تھا، کینسر کے مریض نے کو ڈاکٹروں نے کہا تھا چند دن کا مہمان ہے، ہم نے اس کو خوب پڑھنا شروع کیا، اب کتنا عرصہ پڑھا؟ کیا چند مہینے سارے گھر نے پڑھا۔ افحسبتم اور اذان کا مشہور تسبیح خانے کا عمل ہے۔ دیکھو بات سنو، میں اپنی دواؤں کی مشہوریاں نہیں کر رہا،
میری دوا ہے. ہاں بھی تو نے استعمال کیا؟ انہوں نے کہ میں نے کیا. باہر سٹال لگا ہوا ہے, انہوں نے کہ آج اتنی دوائی بک گئی. میں کملی والی کی دواؤں کی مشہوریاں کر رہا ہوں, فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے, انہی کا مطلب نکل رہا ہے. میں در مصطفیٰ کا فقیر ہوں, میں انہی کی دواؤں کی مشہوریاں کر رہا ہوں. میں در مصطفیٰ کا فقیر ہوں, میں چوکٹ مصطفیٰ کا فقیر اور منگتا ہوں, میں انہی کے در کی مشہوریاں کر رہا ہوں. اور میری مشہوریاں بڑی دنیا میں پھیلی ہیں, اور میری مشہوریوں نے بڑی دنیا کو فیض دیا ہے, نفع دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ڈاکیا ہوں, میں فقط ڈاکیا ہوں, اور ان کے در کا میراثی ہوں. اور تحفہ کملی والے کا ہے, میں تو فقط ڈاکیے کی حیثیت سے دینے والا ہوں, اور پوری دنیا کو فیض مل رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے. ایک مریض کو دیکھا, بیمار پڑا ہوا ہے, اور اس کے پر جادو ہے. عبداللہ بن مسعود صحابی میرے آقا کے غلام ہیں, وہ ساتھ تھے. آگے بڑھے, آگے بڑھے, اور آگے بڑھنے کے بعد انہوں نے اس مریض کے اوپر پھونک ماری. کچھ پڑھا اور اس کے کان میں پھونک ماری, اور وہ اٹھ کے بیٹھ گیا. میرے آقا نے پوچھا, عبداللہ بن مسعود, یہ کیا پڑھا تم نے؟ یا رسول اللہ, آپ سے ہی تو سنا تھا, آپ سے سنا تھا. میں نے سورۃ المومنون کی آخری 4 آیتیں پڑھ دی ہیں. آپ جواب سنیں میرے حضور نے کیا فرمایا. قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے. اگر کوئی یقین سے پڑھے, بات یقین کی ہے, تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے, پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے, پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے, اگر کوئی یقین سے پڑھے. اور اذان, میں اذان پڑھی جاتی ہے, جہاں اذان پڑھی جاتی ہے وہاں بیماریاں جاتی ہیں, دکھ جاتے ہیں, جادو جاتے ہیں, شیطان جاتا ہے, نمرود جاتا ہے, فرعون جاتا ہے, حامان جاتا ہے. جہاں اذان پڑھی جاتی ہے نحوستیں جاتی ہیں, بے برکتیاں جاتی ہیں, اور عطائیں ملتی ہیں, پریشانیاں ٹلتی ہیں.